بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر سے پہلے ہی مضمون شروع ہوا تھا اجتماعیت کے اوپر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، عالم اسلام کے، اس میں ہمارے لیے قرآن حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو احادیث فتنوں سے متعلق ہیں اور اجتماعیت سے متعلق ہے، اور ان حالات کا ذکر جن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں، ان کا ذکر احادیث میں موجود ہے. تو ان احادیث کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو کل سے انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا ہے پوری اسلامی تاریخ میں، ایک چیز وہاں قدر مشترک ہے، اور وہ ہے آپس کا اختلاف، باہمی اختلاف. اس اختلاف سے ہماری قوت کمزور ہوتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اجتماعیت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر کفار کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا، قبضہ کرنے کا. اس لیے اس پر بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے. کل جو میں نے واقعہ سنایا تھا سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اتنا غیرت مند حکمران، دیندار بھی اور غیرت مند بھی، بہادر بھی. تو ایک واقعہ تو جو آخری واقعہ ان کی شہادت کا، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے انگریزوں سے ایک اور ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ان کو مصالحت کرنا پڑی. تو یہ جو انگریزوں سے لڑائی ہوئی تھی، اس میں بھی آپس کے اختلاف کا بہت بڑا دخل تھا. نظام حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا تو مسلمان تھا، اور وہ انگریزوں سے مل گیا. حالانکہ اس کی اچھی خاصی طاقت تھی. اگر یہ دونوں مل جاتے، حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا اور سلطان ٹیپو شہید، تو انگریزوں مرہٹوں کی طاقت کمزور تھی، اتنا نہیں تھا کہ وہ ان کو گرا سکتے تھے. اور بالآخر پھر انگریزوں نے کہا کہ ہم 2 شرطوں سے مصالحت کریں گے. ایک شرط یہ کہ آدھی سلطنت، میسور کی آدھی سلطنت ہم آپ سے لیں گے، اور وہ آدھا حصہ سلطنت کا کون سا ہوگا، یہ اختیار ہمارا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. ہم بتائیں گے، ہم طے کریں گے، خط ہم کھینچیں گے. چنانچہ جو اچھے علاقے تھے جہاں زراعت آمدن زیادہ تھی، چاہے وہ سمندری حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، انہوں نے آدھی سلطنت کو لے لی. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ 6 کروڑ روپے آپ ہمیں دیں گے، تاوان دیں گے، 2 کروڑ ابھی نقد دیں گے، اور بقیہ جو ادھار ہوگا 6 مہینے کا، اور اس ادھار کی ضمانت کے لیے 2 شہزادے ہمارے پاس رہن رکھوائیں گے، گروی رکھوائیں گے. چنانچہ 2 شہزادے جن کی عمریں 7 اور 9 سال کی تھی، غالباً نابالغ تھے، ان کو نہلا دھلا کر سجا کر انگریزوں کے حوالے کیا گیا. اور سلطنت کے لوگ سب رو رہے تھے، کیونکہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی. شہزادوں کو انگریزوں کے حوالے کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہاں تک حالات کا جبر ہوتا ہے، یہاں تک مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم آپس میں گتم گتا ہیں سیاسی اس پہ، اور ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ دوسری پارٹی کو شکست ہو جائے، اس میں ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں اور ہمارے جو ریاستی مفادات ہیں، ملکی سلامتی کے تقاضے ہیں، ہماری ملکی معیشت کے تقاضے ہیں، اس کو اگر ہم نظر انداز کر رہے ہیں تو سنت اللہ تو پھر یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے
استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے. اور جو اخلاقی طور پہ بالاختیار بالقصد تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور بار بار جگانے پر بھی نہ جاگے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پھر حدیث شریفہ میں اس کا کثرت سے ان حالات کا ذکر آیا ہے اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اجتماعیت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.